کی بیٹیوں کا بھی ایک ویڈیو پیغام وائرل ہو رہا ہے جس میں وہ قرآن پاک پہ حلف رکھ کے ہاتھ رکھ کے آپ کی بیٹیاں یہ گواہی دے رہی ہیں کہ ہماری جو والدہ ہیں وہ بڑی پابردہ ہیں اور ان پر جھوٹے اور من گھڑت الزامات لگائے جا رہے ہیں. دوسری طرف آپ 4 سال خاموش رہے, آپ پر الزامات لگتے رہے کہ آپ ڈی پی او کے تبادلے کرواتے رہے ہیں. آپ کی ایک ویڈیو بھی وائرل ہوئی جس میں آپ فائرنگ کر رہے تھے. تو اب کیا ہوا کہ 4 سال کے بعد آ کے آپ اس طرح کے الزامات لگاتے ہیں؟ تو آپ اپنی بیٹیوں کا نہیں سوچ رہے کہ جو قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کے آپ کی کہہ رہی ہیں کہ میرے باپ پہ کوئی شاید پریشر ہے, اور آج آپ کا باڈی لینگویج بھی پوری قوم دیکھ رہی ہے جس طرح سے آپ گھبرائے ہوئے ہیں, آپ میرے خیال میں کام بھی رہے ہیں, تو آپ پہ ایسا کیا پریشر ہے کہ آپ اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں اپنی سابقہ اہلیہ کے بارے میں؟ میں جواب ہوں. ایک تو میں آپ کو دیکھ کے کہوں سر آپ کا گلا کچھ ہو رہا ہے, آپ پانی نہیں میں ایک تو آپ کو دیکھ کے کہوں سر دوسرا یہ ہے کہ آپ نے ایک سوال میں 5 سوال کیے. آپ نے یہ سوال کیا کہ بیٹیوں نے آپ کے خلاف بولا, جی بیٹیوں نے قرآن پہ رکھ کے آپ کے خلاف گواہی دی, آپ نے فائرنگ کی, آپ نے اور تیسرا چوتھا کیا تھا ڈی سی کا تبادلہ کروایا, ڈی سی کا تبادلہ کروایا, 4 سال خاموش بھی رہے آپ, اور 4 سال خاموش رہے. اب یہ 5 باتیں ہوئی. اب میں اگر 5 باتوں کا باری باری جواب دوں گا نا تو وہ کچھ معاملات ایسے جو سبجیکٹس ہیں وہ بتائیں گے, میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ ذرا دوبارہ نمبر 1 بیٹیوں والا ایک منٹ, میری بیٹیاں مجھے پتہ ہے, میری بیٹیاں دونوں میرڈ ہیں, اپنے اپنے گھر والی ہیں, ٹھیک ہے. ان کو کیسے دلوایا گیا, کیا کہا گیا, اس میں آپ ذرا دوبارہ ریکارڈنگ سنیں. ان نے کہیں یہ بات کی ہے بیٹیوں نے, ان کے کانٹینٹس دیکھیں ذرا. نمبر 1. نمبر 2, آپ بات کر رہے ہیں عدت کی, بات کر رہے ہیں عدت کی. عدت اور طلاق میاں اور بیوی کے درمیان 2 انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. یہ کانٹریکٹ ہوتا ہے میاں اور بیوی کا. جب میں نے طلاق دی میرے بچوں کو نہیں پتا, آپ کو بتایا نا کہ 14 دن بعد میں نے بتایا کہ میرے ڈائیورس دے دی ہے. یہ باتیں بیٹیوں سے بچوں سے کرنے والی نہیں تھی اس وقت, نہ ہم نے کی ہیں. ڈی پی او کا تبادلہ میں نے کروا دیا. اس میں مجھے وہ موٹو ہوا چیف جسٹس کے سامنے, اور میں نے چیف جسٹس کے سامنے جا کے بات مجھے بتائی کہ اگر میری بیٹیوں کا مسئلہ ہوا, سڑک پہ روک کر پولیس نے تنگ کیا, تو میں نے آئی جی کو کال کی کہ یہ آپ ذرا سنبھالیں. اور میں نے آئی جی کو کال کی, اور فرح گوگی اور اس کا میاں, ان کو جب پتہ چلا کہ یہ ہو گئے, وہ خود پیرنٹس بنے ہوئے تھے نا, ہم بچوں کا خیال کرنے والے ہیں بغیر وجہ کے. انہوں نے وزار کو کہہ کے کرایا, اور کورٹ میں اس نے معافی مانگی, جمیل گجر نے, اس نے آئی جی نے معافی مانگی, اور وزار نے معافی مانگی. اور مجھ سے کورٹ نے وہ 5 بینچ ججز کا تھا, بینچ تھا, سپریم کورٹ نے مجھے یہ کہا, یہ ذرا غور سے سن لیں بات, کہ مانیکا صاحب آپ کی بیٹی ہماری بیٹی ہے, قوم کی بیٹی ہے, ہم آپ سے معذرت کرتے ہیں. اس کے بعد میں نے دعا کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میری عزت آپ نے رکھی, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. اس کے علاوہ کوئی اور نہیں. اس میں آپ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات سے ڈائریکٹ ٹکر لے رہے ہیں, اور مجھے ڈر ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. میں نے ان ینگسٹرز کو دیکھا ہے, ان کو پتہ ہی نہیں اس بات کا, ان کو نہ کسی نے بتایا ہے کہ یہ ہوتا ہے, اس میں شریعت کیا کہہ رہی ہے, قرآن پاک کیا کہہ رہا ہے, اللہ تعالیٰ کے حکم کیا ہیں. ہم اپنی مرضی کے مطابق, اگر یہ سب کو اتنی آزادی ہے, اگر یہی آزادی ہے, تو پھر اللہ ہی حافظ ہے اس قوم کا. اور یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں, دل سے ماننے والے ہیں, اور ہم کہتے ہیں کہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے, تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایسے قانون ہم کو ایسے کوئی اجازت دے دیں. میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا, اور میرا نہیں خیال کہ عوام کا یہ ضمیر گوارا کرے گا, اس قوم کا ضمیر گوارا کرے گا. میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ بھی میری آواز, میری باتیں آپ بھی سنیں اور پہنچائیں تو صحیح, لوگوں کو باخبر تو کریں. ہم نے ان کو صرف انفارم کرنا ہے, ہدایت دینا نہ دینا اللہ تعالیٰ کی ذات کا کام ہے, وہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. دوسرا, اس میرے پرٹیکولر کیس میں ڈیلے کر رہے ہیں جی, یہ جان کے کوشش کر رہے ہیں ڈیلے ہو جائے. میں کیوں ڈیلے چاہوں گا؟ جو پچھلا انیشل جو لوور کورٹ میں یہ ٹرائل ہوئی ہے, یہ 4 مہینے کیس چلے, اور 4 مہینے میں سے شروع کے مہینہ 1.5 مہینے میں جو ڈیٹس آئی ہیں آپ ریکارڈ دیکھ لیں کہ اس میں یہ جو 2 ملزمان ہیں, ایک تو جیل میں تھا اڈیالہ میں,
اور جو دوسری ہے وہ پیشی نہیں ہوتی. کبھی ہاسپٹل میں ہے جی, کبھی طبیعت خراب ہے, پیشیوں میں پیشی. اور ہم آ رہے ہیں 4 مہینے کے بعد اس کا فیصلہ آیا تھا جو ان کے خلاف آیا. اس کے بعد یہ اپیل شروع ہوئی ہے. اب اپیل میں وہی باتیں کہ جی آپ ڈیلے کر رہے ہیں, آپ ڈیلے کر رہے ہیں. مجھے, میں کیوں ڈیلے کروں گا؟ کیا مجھے کوئی پولیٹیکل مفاد ہے؟ ہاں, جو جلدی چاہ رہے ہیں ان کو پولیٹیکل فائدے ضرور ہے, کیونکہ یہ کیس پولیٹیسائز کر دیا گیا ہے. اس کو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات سے ہٹ کے ڈیل کیا جا رہا ہے. یہ سمجھا جا رہا ہے کہ یہ بھی ایک سیاسی کیس ہے, اس کو جلدی جلدی ختم کرائیں. کیوں جلدی ختم کرائیں؟ اس میں ہم نے کسی علماء سے کبھی پوچھے؟ ججز کا یہ حال ہے کہ اگر ان کے خلاف ہے, ان کے حق میں فیصلہ آ جاتا ہے. میں ایک خاص جماعت کی بات کر رہا ہوں. یقین کریں کہ سارا سوشل میڈیا بھرا ہوتا ہے جو ان کے مخصوص ہیں کہ جی کمال ہے, کیا بات ہے ججز کی, ججز نے, عدلیہ نے کمال کر دیا. اور اگر ان کے خلاف فیصلہ آتے ہیں تو وہی میں پریس کانفرنس شروع ہو جاتی ہے. یہ تو جی ملا ہوا تھا, جج یوں تھا, اور اس کو اس کی وہ پرابلم ہوتی ہے کہ میں حیران رہ جاتا ہوں کہ کسی کی عزت یہاں پہ محفوظ ہی نہیں ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کا مطلب ہے جتھے تک جتھا جائے, اپنی مرضی کے فیصلے کرائے تو سب ٹھیک ہے. اگر ان کے خلاف فیصلے ہوتے ہیں اس وقت عدلیہ بھی غلط ہے اور ججز بھی خراب ہے. اب یہ ڈیلیز کا مجھے فرق کیا پڑ جانا ہے؟ یہ فرق آپ لوگوں کو پڑھنا ہے, ہماری قوم کو پڑھنا ہے. اگر ہم یہ فیصلہ کرواتے ہیں, ہم نے آج تک اسلامک آئیڈیالوجی کونسل سے پوچھے کہ ہمیں مشورہ دیں, آپ بتائیں. سلمان اکرم راجہ کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ 39 دن کے بعد ہوتا کہ وہ ایک ججمنٹ لے کے بیٹھی ہے. تو آپ نے کسی اسلامک جو کاؤنسل ہے, آئیڈیالوجی کاؤنسل ہے, شریعہ کورٹ ہے, وہ علماء ہیں ہمارے ملک میں, کسی سے تو مشورہ کر لیتے جو کورٹ کو اسسٹ کرے. ادھر کورٹ کی اسسٹنسی کوئی نہیں ہے. اس کے بعد میڈیکل بورڈ ہونا چاہیے کہ جو بات کریں گے کہ کون سی عورت ہے جس کے 39 ڈیز میں 3 مہینے پورے ہو جاتے ہیں. مجھے بتائیں تو صحیح. میں اس کے ساتھ 28 سال گزارے ہیں, 5 ہمارے بچے ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے ایک وقت بھی ایسا نہیں تھا کہ وہ کبھی بچے تنگ ہو, وہ تنگ ہو, یا ہم تنگ ہیں. یہ ایک دم ایسا بڑا سامنے ہوا ہے, ہم کیوں چپ ہو گئے؟ اس لیے چپ ہو گئے کہ کبھی کسی کے گھر میں اللہ نہ کرے کبھی ایسا واقعہ ہو جائے نا, تو وہ شور اٹھ کے نہیں کرتے, جا کے بازاروں محلوں میں جا کے اعلان نہیں کرتے کہ میرے گھر میں یہ ہو گیا. عزت کی کوشش کرتے ہیں, اسے چھپاتے ہیں, بچاتے ہیں. میں میرے میں جب کیس بنا, میں نے 1.25 مہینہ 1.5 مہینہ جب جیل سے نکلا ہوں, اس وقت یہ ایک کیس چل رہا تھا جس کا میں نے دیکھا کہ یہ تو پبلک ہوا پڑا ہے. ہمارے گھر کی باتیں ٹی وی پہ آ رہی ہیں, ہیئرنگ ہو رہی ہیں. اس وقت میں کہا یار میں کیوں نہ جاؤں پھر, اگر ہر چیز اوپن ہو گئی ہے تو کیوں نہ کروں. پہلے میں اپنے لیے کر رہا تھا, لیکن یقین مانیں میں اب اپنے لیے کر رہا ہوں. میں ہاروں جیتوں مجھے فرق ہی نہیں پڑتا. میں پہلے 4 سال میں ہم ہارے ہی ہوئے تھے. مجھے آج کی چیز سے مجھے کوئی ہار نہیں پڑ جانا, میرے گلے میں کہ آج ہم جیت کے, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن مجھے دکھ ضرور ہوگا. میرا ایمان ہے کہ میرا اللہ کے رسول اپنے معاملات, اپنے احکامات کو نیچے نہیں ہونے دکھائے گا, نہیں ہونے دے گا. یہ میرا آپ سے وعدہ ہے. وہ جانے ان کے معاملات جائیں. ہم نے اس کیس میں جتنے کچھ ججز انڈر اسٹریس ہیں, جتنی بھی, میں بہت سارے لوگ اس قدر کہ ان کو نارملائز ان کا کام ہو ہی نہیں رہا. ہر وقت ان کی ٹرولنگ ہے, ہر وقت ان کو برا بلا کہا جا رہا ہے. وہ اپنی عزت بچانے کے لیے یا تو وہ فیصلے کرنے سے جھجک جاتے ہیں, یا معاملات کو لٹکا دیتے ہیں, یا آگے کر دیتے ہیں. کسی کی کریج ہوتی ہے تو اتار دیتا ہے, پھر وہ سن بھی لیتی ہے. لیکن اس کا طریقہ یہ, میرا مشورہ یہ ہوگا کہ ہم اس مخصوص کیس میں ہم میڈیکل بورڈ سے تو پوچھیں کہ اگر 39 دن کہہ رہے ہیں وہ, تو کسی میڈیکل بورڈ نے بتایا آج تک کہ ہاں جی ہم نے چیک کیا واقعی بنتا ہے ان کا, ان کے 39 ڈیز میں ان کی عدت پوری ہو گئی تھی اللہ کے رسول کے احکامات کے مطابق. کوئی ہے ہی نہیں, نہ کورٹس کو کوئی اسسٹ کرنے والا ہے, نہ ہم اس کو کرنے دے رہے ہیں, نہ ہم شریعت کورٹ سے پوچھ رہے ہیں, نہ علماء سے پوچھ رہے ہیں, نہ ہم پہ انپٹ لے رہے ہیں,
نہ ہم اسلامک آئیڈیالوجی کونسل ہے ان سے ہم فیڈ بیک لے رہے ہیں. ہر کوئی اپنے مرضی کے مطابق اس کو چلا رہے ہیں اور مجھے صرف اس کو پولیٹیسائز کر دیا. دس از ناٹ رائٹ. میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا, میں قوم سے ریکویسٹ کروں گا, میں چیف جسٹس صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے اس کو سنبھالیں. ہمارا ملک ایسے نہیں بن گیا. ہمیں یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ملا سرکاری دواروں پر سب کا خیرات. ہم اس کو کرتے رہے. یہ معاملہ چھوٹا سا نہیں ہے, افسر پولیٹیکل کیس ختم ہو جائے گا. نو, اس کے نیچے تک نتائج رہیں گے. اب یہ سوچیں کہ یہ وہ ویلیوز ہیں ہماری مورل. میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ کوئی نماز گھر میں پڑھتا ہے نہیں پڑھتا, روزے رکھتا ہے نہیں رکھتا, لیکن یہ بیوی ان کو پیسے ہی فالو کر رہی ہیں. مائیں بہنیں جن کے ساتھ ایسے معاملات ہو جاتے ہیں وہ کر لیتی ہیں کہ وہ ہے ایسا کہ ایسے بتایا کہ اللہ کے رسول کا یہ فرمان ہے. مجھے آپ عجیب بات لگتی ہے کہ اس کو ہم سائڈ پہ کر دیں, فٹافٹ ڈیسائیڈ کریں, جلدی سے کیس کا فیصلہ کر دیں اور چلے آگے چلیں. اس کا فیصلہ میری یہ گزارش ہوگی آپ سب سے, پوری قوم سے اور چیف جسٹس صاحب سے بھی کہ پلیز خدا کے لیے آپ علماء کا ایک بنائیں, اسلامک آئیڈیالوجی کونسل سے ریفرنس بھیجیں, آپ شریعت کورٹ سے لیں, آپ علماء جو ہیں ان سے فیڈ بیک لیں, آپ میڈیکل بورڈ بنائیں, ان سے فزیکلی چیک تو کریں گے کہ 39 ڈیز والا اس کیس میں لاگو ہے کہ نہیں. حالانکہ جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میں نے جو سنا ہے کہ 39 ڈیز والا ججمنٹ جو ہے اوور رول کر دی گئی ہے. اب یہ اوپر ایسے ایسے کیسز آپ مجھے آپ یہ بتائیں, ایک ہسبینڈ بیوی کو چھوڑ کے فوت ہو جاتا ہے, وہ بیوی اس کی کلیمنٹ ہے اس کی پراپرٹی کی انہیریٹنس کی, وہ 90 ڈیز تک وہ کلیم کر سکتی ہے. جب انہیریٹنس کی بات آتی ہے, پراپرٹی کی بات آتی ہے, اس تک تو ہم 90 دن تک ویٹ کرتے ہیں کہ یہ 90 دن تک تو اس کو مل سکتا ہے, 90 دن کے بعد اس کو انہیریٹنس کی اس کے رائٹس نہیں. ہمیں رائٹ نہیں ایسے ہی ہے. تو ادھر کیا ہو گیا, ادھر کیا جلدی تھی. قرآن پاک کہہ رہے ہیں کہ رکو, اپنے آپ کو روک کے رکھو. ادھر کیا نہیں 39 دن ہو گئے ہیں, 40ویں دن شادی ہو, سلمان کو نظر کرتے نہیں رکی جی کر لی شادی, یا ججمنٹ ہے دیکھ لو. تو بات کر رہے ہیں اسے ہم لاجک سے, سیاست سے, ان چیزوں سے فیصلے کرا رہے ہیں. تو میری درخواست ہوگی پوری قوم سے کہ اس کو لائٹلی نہ لیں. یہ اللہ اور قرآن کے معاملات ہیں, رسول اللہ سرکار کی حدیث کے معاملات ہیں. میں آپ کے سارے سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کروں گا, لیکن میری ریکویسٹ ہے. سر سوال ہے شیراز ایک نیوز سے. آپ نے ماشاءاللہ بہت لمبی پریس کانفرنس بھی کی. آپ نے خود بتایا کہ آپ طلاق دے چکے تھے, اب وہ آپ کی منقوہ نہیں تھی بشریٰ بیوی, تو اس کے بعد آپ کا کوئی رائے نہیں بنتا, کیونکہ بیوی اور شوہر کا رشتہ بڑا پاکیزہ رشتہ ہوتا ہے کہ آپ شریعام کورٹوں میں اس کو اس طرح چالیں. سر رات کو سوتے ہوئے کہیں نہ کہیں آپ کو لگتا ہے کہ آپ زیادتی کر رہے ہیں, کیونکہ ظاہر بات ہے ایسی خاتون تھی کہ جو باپردہ بھی تھی, اس کی آپ نے بھی جو ہے ماضی میں گواہی دیتے رہے ہیں, تو کہیں نہ کہیں آپ کو شرمندگی ہوتی ہے کہ اس طرح سے کر رہے ہیں کہ یہ ہوا واقعہ میں اس بات کی شرمندگی ہوتی ہے کہ اپنے گھر کی میں بات نہیں کر رہا. میرے اس قوم نے اور اس سوشل میڈیا کے مقصود پر میرے گھر کو کبھی چھوڑے, معاف کیے, کیا بات تھی. میری بیٹیاں, میرے بیٹے, مجھے 4 سال ہمیں ہمارے خلاف لے کر کے ہم بولے. آپ بتائیں مجھے ایک دفعہ کہ ہمارا کوئی جواب سنا آپ نے کسی سوشل میڈیا پہ بتا. وہ اس لیے نہیں بولے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑا. اب یہ جو ملزم ہے نا, یہ کہتا ہے نا کہ سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوئے, میں آپ کے سامنے قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کر رہی ہے. آپ کو سمجھ آئے گی آگے. خاون مانیکا صاحب, آپ کی بیٹیوں